مراد صاحب یہ جو 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تو اب جو ایس او پیز وغیرہ بتا دیے گئے ہیں اسکولز کو اور یونیورسٹیز کو وہ سارے آن بورڈ ہیں؟ کہیں سے کچھ اعتراضات کی بھی خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ایک جو فیصلہ ہے وہ حکومت نے کیا اور جو اسٹیٹ کا فیصلہ ہے وہی اینڈ پہ سب کو ماننا پڑے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی اس کو چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے آپ کو پتا ہے کہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ فیصلے کیے گئے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ساتھ رکھا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو ہر جگہ کو سارے صوبے اکٹھے اس پہ بیٹھے، سو سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا. سو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ کوسچن دیٹ ایٹ آل. اچھا، اب یہ جو سرکاری سکولز ہیں ان کا بھی ذرا معاملہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سرکاری سکولز میں تو مطلب وہ بچے تو نہیں ہوتے جو 50 ہزار پرائیویٹ سکولز کی فیس دے رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے اس لیے وہاں پر افورڈیبلٹی اور اس چیز کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اب سرکاری سکولز کا اپنا بجٹ بھی نہیں ہوتا، تو سرکاری سکولز کے بچے کہاں سے ماسکس لے کر آئیں گے اور ان کے پیرنٹس کہاں تک کتنے بچوں کو ماسک پرووائڈ کریں گے روزانہ؟ اچھا چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ ماسک ان کے گم بھی جائیں گے، وہ کہیں گرا دیں گے، تو وہ معاملہ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں شفا، پیرنٹس نے بھی کوئی رسپانسبلٹی اٹھانی ہے، ہر چیز حکومت پہ نہیں ڈال سکتے ہم. ایک کپڑے کا ماسک اگر پیرنٹس اور بچے کو دے دیں، وہ روز دھل کے یا ہر 2 دن کے بعد دھل کے وہ پہنا جا سکتا ہے. اگر آپ گورنمنٹ جب بھی آپ فری چیز دیں گے نا کوئی بھی، وہ اسی وقت ضائع کر دے جائیں گے، کیونکہ فری چیز کی ویلیو لوگ کرتے نہیں ہیں. سو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ ماسک کے بغیر بچے کو بھیجیں گے تو ہم اسکول میں بچوں کو نہیں آنے دیں گے. اسکولز کا اپنا بجٹ ہے جس کے ساتھ سینیٹائزیشن اور باقی سب چیزیں ہونی ہیں، مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں ماسک کی جو رسپانسبلٹی وہ پیرنٹس کی ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور بھی کنسرن ہے اور وہ ٹیچرز کا ہے کہ جو شفٹس وغیرہ کا معاملہ ہے وہ اگر آپ کلیئرلی ایکسپلین کر دیں کہ کتنی شفٹس ہوں گی اور کتنے اسٹوڈنٹس اور کتنے ٹیچرز ہوا کریں گے، کیونکہ ٹیچر تو ایک ہی ہوتا ہے. سرکاری اسکول میں تو ان کو ایوننگ کلاس میں بھی لینے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے، وہ ٹیچر صبح سے آئی ہوئی ہے تو وہ دوپہر میں بھی پڑھائے گی اور پھر شام والی جو کلاسز ہیں ان کو بھی پڑھائے گی، تو وہ تو ایک ہی تنخواہ میں یہ سارا کام کر رہی ہے. تو ہم مزید ہائرنگ کی طرف تو نہیں جا سکتے کہیں؟ وہ ایک اپرچونٹی ہے. نہیں دیکھیں شفا، اس میں کوئی بھی ایکسٹرا ٹائم ان کو نہیں دینا پڑے گا، اسکول آورز وہی رہیں گے. میں بڑی سمپل سی آپ کو چیز بتاتا ہوں تاکہ سب کو، مجھے پتا بڑے کویسچن اس پہ مجھے بھی آ رہے ہیں. جی 50% اسٹوڈنٹس ایک دن آئیں گے. اگر ایک کلاس میں 40 بچے ہیں، وہ 20 بچے آئیں گے منڈے کو اور جو باقی 20 بچے ہیں وہ ٹیوزڈے کو آئیں گے. پھر جو منڈے والے 20 بچے ہیں وہ وینسڈے کو آئیں گے، جو ٹیوزڈے والے 20 بچے ہیں وہ تھرسڈے کو آئیں گے. اس طرح 6 ڈے کلاس پیریڈ ہوگا، 6 ڈیز ہوں گے. اس کے لیے ہم نے اس لیے ڈبل شفٹ نہیں کی کیونکہ دیکھیں آپ کو نہیں پتا لگے گا کہ کب کلاسیں خالی ہو رہی ہیں، کب نئے بچے آ رہے ہیں. اسکول خالی ہو گیا پہلی شفٹ سے کہ نہیں ہوا. کئی پیرنٹس صبح ہی اپنے وینز میں بچوں کو بھجوا دیں کہ جی آپ دونوں کلاسیں اٹینڈ کر کے آنا، تو وہ پھر بھی رش کم نہیں ہوگا. سو دیر آر ٹو مینی ویریبلز اس کے اندر، جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں آلٹرنیٹ ڈے پہ کرنا چاہیے. لیکن اس طریقے سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلاس کے اگر 40 بچے ہیں تو 20 ایک دن آئیں گے، 20 دوسرے دن آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ چیز جو ایک دن میں پہلے پڑھائی جاتی تھی وہ 2 دن میں پڑھائی جائے گی، تو 1 سال کا کورس ختم کرنے میں 2 سال لگیں گے. تو اس کو پھر کیسے مینیج کریں گے؟ سر ہم نے سلیبس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی منڈے تک یہ سب ٹیچرز کے پاس پہنچ جائے گا. ہم نے سائنس اور میتھ اور جو ضروری سبجیکٹس ہیں ان کے لیے ہم نے سلیبس کو کنڈینس کیا ہے، اور جو پرائیورٹیز بچوں کی اس وقت ہونی چاہیے ہم نے وہ سامنے لے کر آئے ہیں. انہی کے حساب سے ہم نے اسیسمنٹس بنائی ہیں جس پہ ایگزامینیشنز وغیرہ سب چیزیں ہوں گی. سو اس ساری چیز کے ساتھ میں آپ کو اویس پلیز ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے، اس میں ہم سب نے مل کے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک چیز ہوئی ہے. پہلی دفعہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں. ٹیچرز نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، پیرنٹس نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، گورنمنٹ نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، پرائیویٹ اسکول سے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. ایوری بڈی ہیز ٹو بی آن دا سیم پیج، کیونکہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، ایک بالکل نئی چیز ہے. سو ہم سب اگر اس پہ مل کے پارٹ پلے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کامیاب. اسی لیے ہم لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژنز ہیں وہ دور ہوں، انہیں بھی سسٹم سمجھ میں آئے. کیونکہ ظاہر ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات کر رہے ہیں. اب ایک اور سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ دیکھیں سکولز میں تو چلے ہم نے یہ کر لیا، لیکن یہی پھر اثر وینز پر بھی پڑے گا. وینز بھی جو ہے وہ کم بچوں کو لے کر آئیں گی تو ان کو بھی ڈبل کام کرنا پڑے گا. تو بہت مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ کاسٹس انکریز ہو جائیں گی پیرنٹس کی. دیکھیں جو بچے وہ اپنے پیرنٹس بھجوا رہے ہیں، اچھا ایک چیز کا ہم نے بڑا خیال رکھا ہے اس میں، اگر تو سبلنگز ہیں نا تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سبلنگز ایک دن ہی آئیں.
جو بہن بھائی ہیں نا وہ ایک دن ہی آئے تاکہ پیرنٹس کو ڈبل کاسٹ نہ پڑے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بہن بھائی جن سکولوں کے اندر ہیں ان کو ایک ہی دن بلایا جائے تاکہ وہ کٹھے بھی آ سکیں اور ان کو کاسٹ بھی 3 دن کی کاسٹ جو ہے ایکسٹرا وہ نہیں پڑے گی. اچھا اب ایک اور کنسرن ہے اور وہ پیرنٹس کا ہے, اس میں خاص کر جو ہیں وہ مدرز ہیں, والدائیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, کیونکہ ہمیں اس چیز کا شک ہے کہ اس طرح سے SOPs فالو نہیں کرائے جائیں گے یا نہیں, بچے خود کریں گے, چھوٹے ہیں, سمجھ نہیں آئے گی ان کو باتوں کی, وہ ظاہر ہے یا تو ٹیچر سے ڈانٹ سنیں گے, اگر ٹیچرز کو ہم کہیں ڈانٹو نہیں تو پھر ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, تو وہ پیرنٹس جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں ان کی سیفٹی کے حوالے سے. اگر چیکنگ میکینزم ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ کیا آپ ہر اسکول کو ہر ہفتے بعد چیک کریں گے؟ یہ بھی تو ایسا لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کا بڑا کلیئر میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم نے سٹیپ لیا ہے. ہم نے مرکز لیول پہ, تحصیل سے بھی نیچے جا کے مرکز لیول پہ کمیٹیز نوٹیفائی کر دی ہیں. وہ کمیٹیز جو ہیں وہ جا کے رینڈم چیکس کریں گی ڈیفرنٹ اسکول کے, پبلک بھی پرائیویٹ بھی دونوں. وہ تھرو آؤٹ پنجاب ہم نے بنائی ہیں. اب ہمیں کہیں پتا, کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہم بہت کلوزلی ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم نے ایپ بھی وہ بنا لی ہوئی ہے. اب اس کے اندر کہیں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی اگر اسپائک کر رہا ہے یا وہاں پہ ریشو بڑھ رہی ہے کرونا پیشنٹس کی, اسی وقت اسکول کو وہاں پہ بند کر دیا جائے گا اور وہاں پہ رینڈم ٹیسٹنگ بھی کی جائے گی, ٹیچرز کی بھی اور اسٹوڈنٹس کی بھی, دونوں کی. وہ گورنمنٹ کا ایکسپینس ہوگا, وہ نہ ٹیچرز پہ پیسے ڈالے جائیں گے نہ پیرنٹس پہ ڈالے جائیں گے. وہ رینڈم ٹیسٹنگ جو ہوگی وہ گورنمنٹ کرے گی. یہ رینڈم ٹیسٹنگ پیرنٹس کو صرف یہ کہہ سکتا تھرو آؤٹ چلتی رہے گی کبھی نہ کبھی کچھ دنوں میں, یا کوئی خاص آپ لوگ اس کے لیے میکینزم بنا رہے ہیں؟ رینڈم ٹیسٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ شفا, یہ رینڈم ٹیسٹنگ اس طرح ہوگی کہ جہاں پہ ہمیں پتہ لگے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ کیسز اسپائک ہوئے ہیں تو وہاں پہ جا کے رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی, اسٹوڈنٹس کی بھی ٹیچرز کی بھی. اگر کہیں کیسز اسپائک نہیں کرے تو یہ رینڈم ٹیسٹنگ نہیں ہوگی, مگر رینڈم چیکنگ اسکول کی ہوتی رہے گی کہ وہ SOPs فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کیونکہ ہر اسکول میں 50% بچے ہوں گے, 50% ہاں جی, اور 50% سے زیادہ بچے ہوں گے تو ان کو وہیں پہ اسکول کو وارننگ دے کے اس کے بعد اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو اسکول کو بند کر دیا جائے گا. سو بڑا اسٹرکٹ طریقے سے ہمیں چلنا پڑے گا کیونکہ بہت خطرناک چیز ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچوں کی زندگیاں, ٹیچرز کی زندگیاں اور ان کی فیملیز کی زندگیاں ضروری ہیں, پڑھائی سیکنڈ ٹو دیم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پرائیویٹ اسکولز والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کے اس سارے پلان سے متفق ہیں, خوش ہیں, تسلی سے ہیں, یا کوئی اور ان کے کنسرنز ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں اور جو آپ ابھی ایڈریس کرانے والے ہیں یا کرنے والے ہیں خود سے؟ دیکھیں پرائیویٹ اسکول کے ساتھ میں میٹنگز کر چکا ہوں, پلس میں بورڈنگ اسکولز جو ہمارے ہیں 20 سے بھی زیادہ بورڈنگ اسکولز ہیں پنجاب کے اندر, میں ان سے بھی مل چکا ہوں. سب کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی اور ایوری بڈی از آن بورڈ. دیکھیں جب میں نے پہلے جس طرح آپ کو کہا کہ سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اس چیز کو کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے ایک کنسرن بتایا تھا کہ جی ہم اگر ڈبل شفٹ کر سکیں, سو وہ والا کنسرن جو ہے نا وہ اب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس پہ بیٹھ پہ بہت زیادہ اس پہ کی ہے ڈسکشن بھی. سو یہ ڈبل شفٹ والا نہیں ہو سکتا, اٹ ہیز ٹو بی دی آلٹرنیٹ ڈے. اور مگر پرائیویٹ اسکولز اینڈ ایوری بڈی از آن بورڈ, کیونکہ میرے خیال سے وہ بھی خوش ہیں کہ فائنلی اسکولز کھل رہے ہیں, کیونکہ جو 3,000 یا 4,000 سے کم فیس والے اسکول تھے ان کو فائنینشیل بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا, بہت زیادہ اسکول بند بھی ہونے کے لیول پہ آ گئے تھے. اچھا ایک اور کنفیوژن جو ہے وہ بھی میں چاہوں گا آپ کلیئر کریں کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیسے آپ لوگوں کو ایک ہفتے کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ اب آگے کا مرحلہ جو ہے مطلب سیکنڈری اسکولز کو کھولنے کا, سیکنڈری کلاسز کو کھولنے کا یا پرائمری اسکولز کو کھولنے کا, تو یہ ایک ہفتے کے بعد آپ کھول دیں گے, تو جبکہ کرونا کا تو جو کوارنٹین پیریڈ ہے وہی 14 دن کا ہے, تو کیسے آپ ایک ہفتے میں یہ طے کر لیں گے کہ ہاں سب صحیح چل رہا ہے اب دوسرے مرحلے کی کلاسز کو کھول دیا جائے؟ دیکھیں ویس میں اس پہ آپ کو بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ڈیٹس نا 15 کے بعد جو ہیں یہ کوئی پرماننٹ ڈیٹس نہیں کہ ہاں جی کرنا ہی کرنا ہے. ڈیٹس کین موو اپ اینڈ ڈاؤن, مگر جو ہفتے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح عید گزری اس کے بعد ہمیں پتہ لگ گیا ود ان ویک کہ ہاں جی کیسز بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے. پھر محرم گزرا, اس کے بعد بھی شکر اللہ تعالیٰ کا سارے چیزیں بالکل ٹھیک گزری, ہم نے دیکھا کہ کوئی کیسز بڑھے نہیں, ایوری تھنگ. سو ود ان اے ویک آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں, ویک ٹو 10 days اس میں پتہ لگ جاتا ہے. آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک رہیں گی. اور میری پھر ریکویسٹ ہے پیرنٹ سے بھی کہ اگر ان کے بچے کو نزلہ ہے, ان کے بچے کو فلو ہے, ان کے بچے کو بخار ہے, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسکول نہ بھیجیں, کیونکہ دیکھیں ہم سب کو مل کے اس کے اندر ایفرٹ کرنی ہے.
ٹیچرز بھی مانیٹر کریں گے کہ بچوں کی اگر کوئی بھی فزیکل کنڈیشن جو کہ ٹھیک نہیں ہے ان کو فوراً گھر بھیج دیا جائے گا. So we all have to play our part at the end of the day. بالکل ٹھیک ہے. آل دا بیسٹ مراد راز صاحب, بہت شکریہ ادا کریں گے, آپ نے پروگرام میں وقت نکالا.